بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 5، 6، 7 محرم والے دن صبح سورج نکلنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور پھر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یاد رہے، سورہ یاسین جو کہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، تینوں دفعہ آپ نے مختلف نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی سورہ یاسین آپ نے رزق میں وسعت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ دوسری سورہ یاسین آپ نے صحت و سلامتی اور لمبی زندگی کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اور تیسری سورہ یاسین آپ نے ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رہنے کی نیت سے پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں دعا مانگنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ناممکن سے ناممکن کام آپ کا پایا تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ ماہ محرم ایک نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے جو کہ جلد ہی عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ محرم میں خاندان اہل بیت علیہ السلام نے عظیم الشان قربانی دی ہے۔ اس ماہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعوان و انصار کے ساتھ اور بیٹوں اور بھائیوں اور خاندان کی دیگر افراد کے ساتھ عراق کے شہر کربلا معلیٰ میں دین خدا کی خاطر شہادت نوش فرمائی، اور قیامت تک یزید ملعون اور اس کے حواریوں کو بے نقاب کر دیا۔ اس ماہ محرم میں ایک تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تسبیح کا عمل کر لینے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، اور ایسی غیبی مدد آئے گی کہ گھر کے چاروں طرف رزق کے ڈھیر ہی ڈھیر لگ جائیں گے۔ جسمانی محتاجی ہو یا مالی محتاجی، دونوں ہی بڑے دردناک ہوتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا مرحلہ پیش ہو کہ اسے جسمانی محتاجی یا مالی محتاجی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کی محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بس اللہ ہم سب کو محتاجی سے بچائے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی نے بحال کر کے رکھا ہے، آپ پائی پائی کے محتاج ہو چکے ہیں، قرضوں پر قرضے چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اولاد کی پریشانی ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہی، بے اولادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، کاروبار میں بے برکتی ہو رہی ہے، ہر روز کسی نہ کسی نئی سے نئی پریشانی سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، رزق میں بہت زیادہ تنگی ہو چکی ہے اور آپ کا سکون خراب ہو چکا ہو، تو یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ غیبی خزانوں سے آپ کی مدد آئے گی، غیبی مخلوق آپ کی مدد کرے گی۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ محرم کا چاند دیکھ کر کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو عام ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، کہ اے میرے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے۔ یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں۔ کون سی تسبیح؟ اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس۔ یہ تسبیح آپ ایک پڑھ لیں، جب بھی آپ ماہ محرم کے چاند کی خبر سنیں تو کسی بھی دن یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی محرم سے لے کر 30 محرم تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کسی بھی وقت آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے آپ نے اس حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، چاہے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی آپ کی، اولاد کا مسئلہ ہے، بے اولادی کی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، کچھ بھی پرابلم ہے، آپ نے اللہ سے رزق کے لیے اور ہر حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت مظلوم حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے گھر کو چاروں طرف رزق سے بھر دے گا، گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ہر آپ کی حاجت پوری ہوگی، ناممکن سے ناممکن کام آپ کا پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو نماز کی پابندی کا حصہ بنائیں اور صدقہ و خیرات دیتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔
اس کے بعد آخر میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اے میرے مالک، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ماہ محرم شروع ہونے والا ہے، تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ، تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، تجھے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا واسطہ، تجھے باب الحوائج مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے زینب مستر کی رضا کا واسطہ، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، تجھے مظلوم حسین کی پیاس کا واسطہ، تجھے مظلوم حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، تجھے کربلا کے پیاسوں کا واسطہ، تجھے کربلا کی بیویوں کا واسطہ، تجھے کربلا کے مظلوموں کا واسطہ۔ جو مومن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو یہ دعا سن رہے ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی اپنی بارگاہ سے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، سب کو رزق بے پناہ عطا فرما، رزق بے حساب عطا فرما، سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی سپاہیوں میں شمار فرما، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد حضرات ہیں ان کو کربلا والوں کے صدقے میں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غم حسین کے صدقے میں ہماری زندگی سے تمام غموں کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ ہمیں کوئی غم نہیں چاہیے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ پروردگارہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔